بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ آج ہم اسلامیت کا نیا چیپٹر یعنی کہ نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے، وصال۔ وصال کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا اور کیسے ہوا۔ یہ اس ٹرم کا یہ لاسٹ چیپٹر ہے، اور اب تک جتنے بھی چیپٹر ہو چکے ہیں وہ سب آپ کے مڈ ٹرم میں انکلوڈ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ مڈ ٹرم کا سلیبس یہاں تک ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر سبجیکٹ کا تقریباً سلیبس فنش ہو چکا ہے، اور یقیناً اس سے متعلق جو سوالات جوابات آپ کو دیے گئے ایکسرسائز وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو سبجیکٹ۔ اور پھر بھی پرابلمز ہو تو پھر آپ اسکول آ کے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ ویسے ہی سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ پہ، یا جو بھی آپ کو لائنز دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آج کا یہ چیپٹر پڑھیں گے، وصال۔ پیج نمبر 45 ہے، دیکھیں میں ریڈ کر رہی ہوں، آپ سنیں غور سے۔ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ یعنی آپ نے سب کچھ کر لیا، اسلام پھیل گیا پوری دنیا میں، امن و امان بھی قائم ہو گیا، دعوت اسلام بھی دے دی، حج بھی کر لیا، مکہ فتح کر لیا، بس واپس تشریف لائے تو پھر وہ زیادہ تر عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور اپنی زیادہ تر وقت اللہ سے باتیں کرنے میں گزارتے تھے، یعنی کہ اللہ کے بہت قریب ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ نماز میں زیادہ قیام کرنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک بھی سوج جاتے تھے، یعنی ان پہ ورم آ جاتا تھا، اتنی لمبی نماز ادا کرنے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں معمول سے زیادہ جانے لگے۔ اگر کوئی زیارت کے لیے مدینہ گیا ہے تو وہاں دیکھیں گے آپ مدینہ منورہ جہاں پر ہے، مطلب جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جہاں مسجد نبوی ہے، وہیں سے ایک تھوڑی سی فاصلے پر قبرستان ہے جنہیں جنت البقیع کہتے ہیں، جسے وہاں پہ ان کی ازواج مطہرات دفن ہیں، اور بہت سے دوسرے صحابی دفن ہیں۔ تو وہاں پہ وہ ٹائم نکال کے وہ وہاں پہ جنت البقیع میں جاتے تھے، اور وہاں پہ دعائیں مغفرت ان سب کے لیے کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کی طرف مسلمانوں کے ایک لشکر کا سربراہ بنایا تھا۔ ابھی یہ لشکر روانہ نہیں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار اور سر درد رہنے لگا، جس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بیمار رہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں مقیم ہو گئے، یعنی کہ ایک سپہ سالار کو وہاں شام بھیجا، پھر جب وہ سفر میں ہی تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، تو باقی اپنی بیویوں سے اجازت لے کر جو آخری ان کی بیوی تھی زوجہ حضرت عائشہ کے حجرے میں، یعنی ان کے گھر میں، جب چھوٹے چھوٹے کمرے ہوا کرتے تھے نا، گھر ایسے تھوڑی ہوا کرتے تھے جیسے ہمارے آج کے گھر ہیں، حجرہ ان کو کہتے تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے ہوئے تھے، تو وہاں آپ اس حجرے میں مقیم ہو گئے، وہاں رہنے لگے۔ اور جب تک انتقال ہوا وہ حضرت عائشہ کے ہی پاس رہے۔ علالت کے باوجود، علالت بیماری کو کہتے ہیں، علالت کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز کی امامت کرواتے رہے، یعنی پڑھاتے بھی رہے، نماز کی امامت بھی کرواتے رہے۔ لیکن جب علالت میں اور زیادہ شدت آ گئی، یعنی بیماری زیادہ ہو گئی، تیز ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امامت کرانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق امامت کے فرائض انجام دیتے رہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا۔ اس کے بعد دیکھیے نیکسٹ پیراگراف پہ، ایک دن طبیعت ذرا بہتر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق امامت کروا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق آپ نے آواز سن کر حضرت ابو بکر صدیق آپ کی آواز سن کر حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع کر دیا، اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر آپ نے نماز پڑھائی۔ حیات مبارکہ کا آخری دن، یعنی کہ ان کی زندگی کا آخری دن، یہ ہیڈنگ ہے کیسا گزرا۔ پیر 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات طیبہ کا آخری دن تھا۔
فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی نماز کی امامت کرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، یعنی مسکرائے۔ تبسم کہنے مسکرانے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے، لیکن آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو اور پردہ گرا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کبھی بھی مسجد تشریف نہیں لائے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پر آئیے۔ دن چڑھے، صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی۔ پھر اس کے بعد ان کے کان میں پھر کچھ کہا، تھوڑی دیر بعد تو وہ مسکرانے لگی۔ جب حضرت فاطمہ نے اس کیفیت کے بارے میں آپ سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں اپنے وصال کی خبر سنائی تو میں رونے لگی، مطلب کہ میں انتقال کر جانے والا ہوں، یہاں سے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والا ہوں۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں اہل بیت میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی تو کیا تمہیں پسند نہیں کہ اس امت کی خواتین کی سردار ہو؟ اس پر وہ میں مسکرانے لگی۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید بخار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی اور نماز اور تمہارے زیر دست غلام، نصیحت یہ فرمائی تھی کہ صرف نماز کو قائم کرو، نماز ہر حالت میں قائم ہونی چاہیے، اور تمہارے زیر دست جو غریب ہے، جو غربا ہے، جو غلام ہے، ان کا خیال رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے۔ پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی۔ نزع کہتے ہیں کہ مرنے کی حالت، کہ اللہ کے قریب ہونے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھ ٹیک لگوا دی۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کٹورے میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اس میں ڈال کر اپنے چہرے پر پھیرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آخری وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، آپ اب صرف رفیق اعلیٰ ہی درکار ہے، یعنی صرف اللہ ہی تعالیٰ مجھے چاہیے۔ یہ فقرہ 3 بار دہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے جان ملے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری بمطابق 8 جون 633 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ صحیح ہے، وصال کی یہ کیفیت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ پیراگراف پر آئیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر سن کر صحابہ کرام غم سے نڈھال ہو گئے۔ کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق نے صدمے کی حالت میں اپنی تلوار نکالی اور کہا، جو کوئی یہ کہے گا حضرت محمد وصال فرما گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں تشریف لے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد باہر آئے اور ایک مختصر سا خطبہ دیا۔ اس خطبے کو سننے کے بعد حضرت عمر فاروق اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا یقین ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پیر کے دن شام کے وقت ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی تدفین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں کی گئی، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ سمجھ میں آ گیا پورا چیپٹر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پیر کے دن شام کے وقت ہوا اور آپ کو دفنایا کہاں گیا؟ حضرت عائشہ کے حجرے مبارک میں، یعنی کہ جہاں ان کا انتقال ہوا وہیں دفنا دیا گیا، وہیں ان کی روضہ مبارک بھی بن گئی۔ صحیح ہے، سمجھ میں آ گئی پورا چیپٹر؟ دیکھیں اس میں لکھا ہوا کہ آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک حضرت ابو بکر صدیق نے کل
تر نمازوں کی امامت کروائی. ٹھیک ہے، یعنی اس کے بعد حضرت ابو بکر نماز پڑھواتے رہے، قیام کرواتے رہے نماز کا. اس کے بعد اب ایکسرسائز پر آئیے. ایکسرسائز میں سوال جواب کریں گے. اب ہم پہلا سوال ہے، دیکھیں یہ جو تفصیلی جواب ہے اس میں سے ہم کوئی بھی نہیں کریں گے. مختصر جوابات میں دیکھیے، حجت الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت کیسے گزارتے تھے. پہلے پیج پر آئیے. پہلے پیج پر نشان لگا ہوا ہے، دیکھیں پہلا پیراگراف. ٹھیک ہے، حجت الوداع سے لے کر مغفرت کرتے رہتے یہاں تک. دوسرا سوال ہے، سیکنڈ کوشچن پر آئیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کی طرف مسلمانوں کے لشکر کا سربراہ بنایا. اسی میں دیکھیے پہلے پیج پہ جہاں پہلا سوال ختم ہو رہا ہے دوسرا سوال میں نے نشان لگایا ہے، دیکھیں صاف نظر آ رہا ہوگا آپ کو. صحیح بنایا تھا. تیسرے سوال پہ آئیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے دوران کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا. بس کس کی جگہ کیا لکھ دیں گے، کس صحابی کی جگہ کیا لکھ دیں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا. ٹھیک ہے. چوتھا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری روز صحابہ کرام کو کیا نصیحت فرمائی. یہ لاسٹ پیج پہ دیکھیں، دیکھیں چوتھا سوال یہ کا جواب آپ کو نظر آ رہا ہوگا صاف صاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے لے کے پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ سوال پانچواں لاسٹ کوشچن ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسے میں اطہر کی تدفین کس کے حجرے میں ہوئی. اسی پیج پہ آخری دو لائنیں، لاسٹ پیج پہ آخری دو لائنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی تدفین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں کی گئی اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. سوال جواب یقیناً سمجھ میں آگے ہوں گے. اس کے بعد آ جائیے خالی جگہ پر. اس میں دیکھیں فل کر دیا ہے، آپ کو ایز اٹ از اتارنا ہے. پہلے میں آئے گا مسجد نبوی، دوسرے میں پیر 12 ربیع الاول، تیسرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اب صرف رفیق اعلیٰ ہی درکار ہے. یہ آئے گا پانچویں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر صحابہ کرام سب میں سے ڈھال ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد درست جواب پہ نشان لگائیں. یہ آپشن پہ میں نے نشان لگائے ہوئے، بالکل اسی طرح اتاریں گے. بس یہ سارا کام کاپی ورک کر کے بس یہاں تک ختم، آپشن تک کریں گے بس. اس کے بعد والا کالم الف اور بے والا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو سوال جواب، خالی جگہ اور درست جواب پر نشان لگائیں. یہ ایکسرسائز اسی کمپلیٹ کر کے اس کو چیک کرائیں. یہاں پہ مڈ ٹرم کا سلیبس وائنڈ اپ ہو گیا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ کام کمپلیٹ کریں تاکہ پیپر دینے میں آپ کو آسانی ہو.